پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکی سفارت خانے پر بڑا میزائل حملہ، ایران شک کی زد میں، امریکہ کا بڑا اعلان۔ اس حملے کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی، جبکہ دوسری جانب سعودی ولی عہد کے خفیہ دورے کی تفصیلات لیک ہو گئیں۔ محمد بن سلیمان اور اسرائیلی وزیر اعظم مل کر مسلمانوں کے خلاف بڑا کھیل کھیلنے جا رہے تھے، تاہم یہ دورہ کینسل ہو گیا۔ آخر اس دورے کی حقیقت کیا ہے اور مستقبل قریب میں خطہ کس قسم کے حالات سے دوچار ہو سکتا ہے؟ آج کی اس اہم ویڈیو میں انہی موضوعات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، صہیونی طاقتوں کی سازشوں نے تمام مسلم ممالک کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رکھی ہیں۔ امریکہ، یورپ اور اسرائیل آئے روز مسلم مخالف اقدامات کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ موجودہ دنوں میں ایران اور ترکی مغربی طاقتوں کے نشانے پر ہیں۔ تاہم گزشتہ روز ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ عراق کے اہم علاقے پر میزائل حملہ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق عراقی گرین زون کے میزائل دفاعی نظام نے اس میزائل کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کے باعث علاقے میں واقع امریکی سفارت خانے میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عراقی دارالحکومت بغداد میں حکومتی دفاتر کے قریب واقع گرین زون پر میزائل داغا گیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق گرین زون پر کاتو شاہ میزائل سے حملہ کیا گیا۔ ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس حملے میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس معاملے پر امریکی حکام نے شک کی سوئیوں کا رخ ایران کی جانب موڑ دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ فورسز جو عراق میں موجود ہیں ان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا۔ اس حملے نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی ہے۔ تاحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر کس گروہ کی جانب سے یہ میزائل عراقی دارالحکومت پر داغا گیا۔ ناظرین گرامی، اس حملے کے بعد امریکی حکام نے ایران کو حملے کا ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا ہے اور امریکی فوجی کمانڈرز کہتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ایران نے یہ کارروائی کی ہے تو پھر ایران کو بھاری قیمت ادا کرنا ہوگی، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ ایک سازش کے تحت ایران پر جوہری ہتھیاروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے مزید پابندیاں عائد کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور بات جنگ تک بھی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی پر ایرانی سپریم لیڈر نے اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امارات نے عالم اسلام، عرب قوموں، خطے کے ملکوں اور فلسطینیوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر متحدہ عرب امارات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس عمل کو عالم اسلام سے غداری قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل سے گٹھ جوڑ زیادہ عرصے نہیں چل سکے گا، لیکن متحدہ عرب امارات پر یہ بدنما دھبہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے صہیونی حکومت کو مشرق وسطیٰ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور مظلوم فلسطینیوں کے دکھوں کو بھول گئے، جبکہ امریکی صدر ٹرمپ نے سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی سمت قدم آگے بڑھائے۔ سعودی عرب نے اگرچہ تاحال اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا باضابطہ اعلان نہیں کیا، تاہم اسرائیلی مسافر طیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات کے قیام کے اعلان پر فلسطینی تنظیموں، خطے کے ملکوں اور دنیا بھر کی اہم سیاسی و مذہبی شخصیات نے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، دوسری جانب آپ کو ایک اور خبر بھی دیتے چلیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے خفیہ دورہ امریکہ کی تفصیلات عالمی میڈیا پر لیک ہوئیں تو شہزادے نے دورہ ہی منسوخ کر دیا۔ اس دورے کی منسوخی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دورہ کتنا اہم تھا۔ ترک خبر رساں ادارے کے مطابق سعودی شہزادے محمد بن سلیمان نے 31 اگست کو واشنگٹن ڈی سی کا خفیہ دورہ کرنا تھا، جہاں ان کی ملاقات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے شیڈیول تھی۔ سعودی شہزادے محمد بن سلیمان نے وائٹ ہاؤس سے اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کی شرط عائد کی تھی۔ اگر محمد بن سلیمان یہ دورہ کرتے تو مارچ 2018 کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ ہوتا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے خفیہ ملاقات کے لیے سعودی شہزادے نے واشنگٹن میں 4 گھر بھی خریدے۔
جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا اور ان چاروں میں سے کسی ایک گھر میں اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کرنی تھی۔ حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ سعودی شہزادے نے اپنے ہی ملک کے سفارت خانے اور حتیٰ کہ اپنے ہی سفیر کے گھر قیام کرنے کے فیصلے سے بھی اجتناب کیا، جس سے اس خفیہ ملاقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مڈل ایسٹ آئی کے مطابق ملاقات کو خفیہ رکھنے اور سعودی سفارت خانے میں قیام نہ کرنے کا مقصد اس احتجاج سے بچنا مقصود تھا جو معروف صحافی جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ہو سکتے تھے۔ سعودی ولی عہد کو یقین تھا کہ اگر وہ اعلانیہ دورہ کریں گے تو امریکہ میں جمال خشوگی کے قتل کے حوالے سے ان کے خلاف زبردست مظاہرے ہو سکتے ہیں جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن جائیں گے۔ یوں شہزادے نے اس دورے کو ہر حال میں خفیہ رکھنے کی شرط عائد کی تھی۔ اس خفیہ ملاقات کا بندوبست کرانے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیڈ کشنز پیش تھے، جو ڈیل آف سنچری کرانے میں بھی فرنٹ پر نظر آئے۔ دوستو، یہ بات بھی دنیا جانتی ہے کہ امریکی صدر کے داماد ایک یہودی النسل انسان ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے وہ سعودی سمیت دیگر عرب ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیں تاکہ الیکشن میں جو بائیڈن کو شکست دے سکیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو صدر ٹرمپ کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ڈیل آف سنچری پر عمل درآمد نہ ہوا تو صہیونی لابی کسی صورت ان کا صدارتی الیکشن میں ساتھ نہیں دے گی، جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اسرائیل کا ہنگامی دورہ کیا۔ اس کے بعد وہ UAE اور بحرین پہنچے۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ بھی ڈیل آف سنچری پر عمل درآمد کی پہلی کڑی ہے، جبکہ ٹرمپ کے داماد اسرائیل سے ہوتے ہوئے ابو ظہبی پہنچ چکے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو واضح پیغام دیا کہ عرب دنیا اور مسلم دنیا دیکھ لے کہ کس طرح ہم ابو ظہبی کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ عالمی منظر نامے پر نظر رکھنے والوں کو یقین ہے کہ نومبر سے پہلے صدر ٹرمپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور تعلقات نارمل ہو جائیں۔ متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد دنیا کی نگاہ سعودی بادشاہ شاہ سلیمان اور ولی عہد محمد بن سلیمان پر تھی کہ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، مگر دونوں کی طرف سے تاحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ البتہ سعودی وزیر خارجہ نے ہلکے پھلکے انداز میں یہ عزم ضرور دہرایا ہے کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطین سے متعلق عالمی معاہدے پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ عالمی معاہدے سے ان کی کیا مراد تھی، یہ واضح نہیں کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلیمان ایک دوسرے کے اقتدار کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جا رہے ہیں، کیونکہ امریکی صدر کو خارجہ محاذ پر ان 5 برسوں میں سوائے ناکامیوں کے کچھ نہیں ملا۔ ڈونلڈ ٹرمپ حالیہ دنوں میں ایران پر عالمی پابندیاں بھی بحال نہیں کرا سکے۔ یوں امریکہ کو سلامتی کونسل میں مسلسل دوسری بار بھی سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلیمان مزید کتنے خفیہ دورے کریں گے، اور کیا ٹرمپ سعودی عرب کو مغربی کلچر میں ڈھالنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اسرائیل کو تسلیم کر لینا یقیناً عرب ریاستوں کے لیے بڑی تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ دوستو، ہم پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔